السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم شرعی مسئلہ وہ یہ کہ ایک چیز ہے استنجا اور ایک چیز ہے استبرا۔ تو جو استنجا ہے اس کے بعد استبرا کرنا یہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو اور اس سے بالکل ناواقف ہے، ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ استبرا کسے کہتے ہیں، استبرا کے احکامات کیا ہیں، استبرا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، استبرا کہتے ہیں استنجا کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ کسی نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد اب وہ اطمینان کر لے کہ کوئی بھی قطرہ باقی نہ رہے اور تمام قطرات نکل جائیں۔ تو اب اس کے لیے مختلف صورتیں کی جائیں گی کہ قطرات تمام نکل جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں شکایت ہوئی کہ قطرہ آ گیا، یا مسجد میں گئے تو کہتے ہیں ایسا خیال ہوتا ہے کہ قطرہ آ گیا۔ جب استبرا پر عمل کریں گے تو یہ شکایت بالکل ختم ہو جاتی ہے زیادہ تر، سوائے بہت کم لوگ کہ جن کو بیماری ہو، عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن ویسے یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو استبرا اس طرح کریں گے کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ یا تو اپنے پاؤں پہ زور دیں گے اور اس طرح کہ تمام قطرات نکل جائیں۔ اگر اس سے نہ ہو تو بعض لوگ کھانستے ہیں تو اس سے زور پڑتا ہے، تو اس سے بھی ایسا ہوگا کہ تمام قطرات نکل جائیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 2-4 قدم اگر چلنا پڑے تو 2-4 قدم چل لے، تاکہ اس چلنے سے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زور پڑتا ہے اور تمام قطرات نکل جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک قطرہ بھی رہ جاتا ہے اور کسی نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی اور وہ قطرہ ایک قطرہ بھی نکل آیا تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے استبرا کریں، اور یہ واجب ہے۔ جو اس کو ترک کرتا ہے اور نہیں کرتا اور اسی طرح بے خیالی موڑ کے آ جاتا ہے اور پیشاب وغیرہ کے قطرات پھر آتے ہیں، تو اس طرح وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، کیونکہ اس طرح نہ وضو اس کا باقی رہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر کپڑوں پہ لگ گیا 1 درہم کی مقدار تو کپڑے بھی وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو استبرا کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کے اہتمام سے یقیناً صحت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کہ صحت بھی بڑی اچھی رہتی ہے، اللہ رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو عبادت کرنا ہے وہ بھی صحیح معنی میں عبادت بندہ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو مسلمان کو ہر وہ چیز اپنانی چاہیے جس میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو اور ستھرائی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ لکھا کہ صرف جب عورت اطمینان کر لے، پیشاب سے فارغ ہو جائے تو بس وہ پھر استنجا کر کے اٹھ جائے۔ لیکن مرد کے لیے تھوڑا سا اس میں اہتمام ہے کہ مرد ضرور اس پہ توجہ دیں، اور استنجا کرنے کے بعد استبرا بھی ضرور کریں۔ اور یہ استبرا کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کر لیا تو کوئی حرج نہیں، نہ کرا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ واجب ہے۔ وہ واجب اس کو بولتے ہیں جو ضروری ہو، جس کو کرنا ہمارے لیے لازم ہو۔ تو اس لیے استبرا ضرور کریں، اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔